وقت کے ساتھ ساری الجھنیں حل ہو جاتی ہیں۔ اس سکوت کو سہرش ملک کے فون کی چنگھاڑتی آواز نے توڑا تھا۔ فون کی آواز سے سب کو گویا احساس ہوا تھا کہ ابھی تو زندگی باقی ہے، سانسیں چل رہی ہیں۔ سہرش ملک کی اسکرین پر نظریں پڑی تو وہ گویا بلبلا اٹھی تھی۔ عارف، ایک سسکی نما آواز اس کے منہ سے آئی تھی۔ عارف بے بس تھا، ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ پھوپھی ماں میری جان، خدا کا فیصلہ تھا یہ، ہم سب بے بس ہیں۔ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بہترین فیصلے کرتے ہیں۔ یہ آزمائش ہے، اس نے ہمیں آزمائش کے لیے چن لیا ہے، تو صبر سے ہمیں کام لینا ہوگا اور وہ کام انجام دینا ہے جو ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے۔ آپ تو اتنی سمجھدار ہیں، اگر یوں آپ ہمت چھوڑ دیں گی تو مجھے، بی جان، بابا جان، ماما اور رباب کو کون سنبھالے گا؟ پھوپھی ماں، میں اپنی زندگی کے سخت ترین دور سے گزر رہا ہوں۔ میری آخری امید اور حوصلہ صرف آپ لوگ کے سہارے وابستہ ہیں۔ اگر آپ سب یوں کمزور ثابت ہوئے تو میں اتنا مضبوط نہیں رہ پاؤں گا، ٹوٹ جاؤں گا۔ عارف کے لہجے میں تھکن تھی۔ ساری دنیا سے لڑ جانے والا عارف آج بے بس تھا۔ ساتھ ہی ایک آواز اس کے ضبط پر احتجاج کرتا ہوا نکل پڑا تھا۔ مرد بھی روتے ہیں، جب چوٹ اتنی شدید ہو کہ سانسیں رکنے والی ہو جائے تو مرد بھی رو پڑتا ہے۔ گھٹن سے اندر ہی اندر گھلتا جا رہا تھا۔ اسے اپنے جذبات پر بند باندھنا تھا۔ بے دردی سے چہرہ صاف کیا تھا اور ایک نظر فون سے ہٹا کر بیڈ پر ڈالی تھی جہاں ایک وجود مشینوں میں جکڑا پڑا تھا، مصنوعی سانس کے سہارے موت کو مات دینا چاہ رہا تھا۔ جسم کا ہر حصہ پٹیوں، سوئیوں اور مشینوں سے جکڑا ہوا تھا۔ تو طے ہوا، زندگی بہت ظالم چیز ہے۔ عارف میرا بچہ، میں ساتھ ہوں نا، تم بس فکر مت کرو۔ تم نے ابھی بہت سے کام کرنے ہیں، یہاں تک کہ تم نے ٹینشن نہیں لینی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے بچے، تم اپنا خیال رکھنا میری جان۔ اور سہرش ملک اپنے ہاتھوں میں پلے ہوئے بیٹے جیسے بھتیجے کو دلاسے دے رہی تھی، تبھی ایک نسوانی چیخ کی آواز سے سہرش ملک متوجہ ہوئی تھی۔ اس چیخ نے 7 سمندر پار بیٹھے وجود کی توجہ بھی حاصل کر لی تھی۔ آپ خوش ہیں نا؟ آپ بچا لی اپنی جان؟ بتائیں کیا بگاڑا تھا میں نے آپ کا آخر؟ کیوں ظلم ڈھایا میری جان پر؟ فرعون بن گئے تھے آپ تو۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میرے پاس تھا ہی کیا؟ ترس نہیں آتا ذرا بھی؟ ملک دل نہیں لرزا؟ وہ کالے لباس میں ملبوس اجڑی حالت میں روتی بلکتی سراپا سوال تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ جھول رہا تھا، پاؤں ننگے، آنکھیں مسلسل اشک بہا رہی تھی۔ وہ بے خوف کھڑی تھی، بغاوت عود آئی تھی اس کے دبو طبیعت میں بھی، جب چھپ چھپ کر رہنے والی آج سامنے کھڑی تھی۔ شاید آج چھپانے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی ڈری سمی ہوئی نہیں لگ رہی تھی۔ بڑا مان تھا نا پیسے کا، تم امیر لوگوں کو، جاؤ اس پیسے سے مجھے وہ لا دو، یہ دیکھو ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کا واسطہ ہے، میں نہیں رہ پاؤں گی۔ وہ چیخی تھی اور ہاتھ جوڑے تھے۔ اب کہ بلقیس بیگم بھی بلک اٹھی تھی اور بی جان بھی اس کی حالت پر رو پڑی تھی۔ نہیں لا سکتے کیا؟ جواب دے ملک صاحب، میری آہ لگے گی، میری بد دعا ڈرے میری آہوں سے۔ وہ روتی سسکتی ملک صاحب کا گریبان پکڑ کے رو رہی تھی۔ ملک صاحب کی ہمت جواب دے گی اور وہ اسے پرے کرتے ہوئے باہر نکل گئے تھے اور وہ روتے ہوئے وہی، پھوپھو جان، کون بدتمیزی کر رہا ہے میرے بابا سے؟ اس کی زبان بند کروائیں۔ آپ لوگ کیوں ہی؟ عارف بھی چیخا تھا۔ بیٹا ہے یہ بھی قسمت کی ماری، کیا چپ کروائیں؟ بولنے دو ورنہ شاید یوں ہی گھٹ کر مر جائے گی۔ سہرش نے نم لہجے میں بولتے ساتھ ہی فون بند کر دیا تھا۔ سارا کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ یوں ہی بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ اچانک سے کچھ آوازیں اس کے آرام میں خلل ڈالنے لگ گئی تھیں۔ کوئی دور سے مسلسل چیخ رہا تھا، مدد کو پکار رہا تھا۔ وہ جب پاس گیا تو ایک گڑھے کے گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا تھا۔ سب ہنس رہے تھے مگر گھڑے سے رونے اور مدد کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بھی آگے بڑھا اور گھڑے کی طرف دیکھا تو وہ اناب تھی، چیخیں مارتی بچاؤ بچاؤ پکار رہی تھی، مگر اب سب اس پر مٹی ڈال رہے تھے تاکہ گھڑا بند کرے۔ وہ ان سب کو منع کر رہا تھا مگر کوئی اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر سب کو پیچھے دھکیل رہا تھا مگر کوئی بھی اس کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ اناب نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، مٹی بس اس کے منہ ڈھانپنے ہی والی تھی۔ وہ چیخا تھا، نہیں اناب، اناب، اناب۔ عارف حواس بھاگتا اٹھا تھا، سانسیں تیز ہو رہی تھیں، ماتھے پر بال پڑے ہوئے تھے، پیشانی پہ سینے سے درد تھی۔ خواب تھا یہ؟
عارف نے منہ پر ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کیا تھا۔ سوچتے سوچتے وہ یہیں پڑا سو گیا تھا اور اس خوفناک خواب نے اسے بیدار کیا تھا۔ خود کو گھسیٹتا اٹھا تھا۔ ہیلو، کیسی ہو؟ ماہم نے گارڈن میں اکیلی بیٹھی ہوئی رباب کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ رباب نے بڑا سا منہ بنایا تھا۔ ٹھیک ہوں، مجھ میں کون سی بلڈ انک گر گئی تھی جو تم حال پوچھنے آ گئی؟ رباب نے لٹھ مار انداز میں کہا تھا۔ توبہ توبہ رباب، اتنی جلی کٹی کیوں سنا رہی ہو؟ خیر تمہاری وہ دوستیں نظر نہیں آ رہی؟ وہ جو مغرور مڈل کلاس مناہل، اس لڑکی کا تو نخرہ ہی ختم نہیں ہوتا۔ تم پتہ نہیں کیسے اتنا ٹائم گزار لیتی ہو؟ ماہم نے اکتاہٹ سے کہا تھا۔ انف مس ماہم امتیاز، پہلی بات یہ کہ آپ کو کوئی حق نہیں کسی کے بارے میں کچھ کہنے کا، اور میری دوستوں کا کچھ کہا نا تو مجھ سے برا نہیں ہوگا کوئی۔ اور کلاس کی بات تو مت ہی کرو، تمہاری سوچ سے پتہ لگتا ہے کہ تمہارا تعلق کس کلاس سے ہے۔ اب نکلو یہاں سے۔ رباب نے لٹاڑا تھا۔ اسے کب اپنے دوستوں کے خلاف کوئی بات گوارا تھی؟ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، ان کے ساتھ رہ کر تمہاری بھی عقل ختم ہو گئی ہے۔ ماہم غصے سے کہتی ہوئی پاس آئی تھی۔ مناہل کو گھورتی چلی گئی تھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ کچھ کہا تم نے؟ مناہل نے پوچھا تھا۔ ہاں نا، میں ہی ایک بری ہوں، باقی تو سب اچھے ہیں، رباب نے غصے سے کہا تھا۔ اوئے میری شیرنی، غصہ نہ کر، آؤ کیفے چلتے ہیں، مناہل نے اس کے پھولے ہوئے گال دیکھ کر کہا تھا۔ مجھے نہیں جانا کہیں، چپ چاپ یہاں بیٹھی رہو، اور مجھے ایک بات سچ بتاؤ، تم اور ہمدان پہلے کہیں ملے ہو؟ مناہل نے اس سے پوچھ ہی لیا تھا۔ چلو پھر ہمدان نامہ شروع ہو گیا۔ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، مناہل نے اس کو چپ کروایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود ہمدان سے ہی پوچھ لوں گی، رباب نے کہا تھا۔ رباب، خبردار اگر تم نے اس انسان کا ذکر کیا تو اپنے سے کہانیاں بنا بنا کر سنا دے گا، مناہل نے غصے سے کہا تھا۔ وہ کیوں کہانیاں بنائے گا بھلا؟ رباب نے تیکھے چتونوں سے پوچھا تھا۔ کیونکہ وہ صرف کہانیاں ہی بنا سکتا ہے، مناہل نے تلخ لہجے میں کہا تھا۔ اب بھوٹوں کے منہ سے یا پھر میں خود ہی پتہ کروں، رباب پھر سے غصے سے بولی تھی۔ ایسی کوئی بھی رنگین کہانی نہیں ہے، سن لو، چھٹیوں میں فری تھی میں، تو مجھے کسی نے آفر کی تھی ہوم ٹیوشن کی، تو میں نے سوچا کیوں نہ کی جائے۔ بدقسمتی سے وہ ہمدان صاحب کے بھتیجے بھتیجیاں تھیں جن کو میں ٹیوشن پڑھا رہی تھی، باقی سب بہت اچھے تھے، مگر ہمدان عجیب سا رویہ عجیب ہی تھا، بچھا ہی جا رہا تھا۔ میں نے کافی دفعہ اس کو نوٹس کیا تھا، چاہے ہماری جان پہچان یونی میں رہ چکی ہو، مگر مجھے دوستیاں پسند نہیں۔ اور پھر اس دن تو اس نے حد ہی کر دی، میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہتے دوستی کر لیں۔ مجھے تو پہلے ہی اس کی نیت پر شک ہو رہا تھا، اس دن تو مہر لگ گئی۔ مجھے تو خود پر اتنا غصہ آیا کہ میں کس انسان کو چاہنے لگی تھی جس کا مجھے اب افسوس رہے گا، مناہل نے رباب کو کہا تھا۔ وہ چنبے سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ مناہل، ایسے نہیں ہو سکتا، ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوگی، ہمدان ایسا نہیں کر سکتا۔ رباب ابھی تک شوق میں تھی۔ ہاں میں ہی غلط ہوں، اس لیے میں نہیں بتاتی کیونکہ کسی نے میرا یقین نہیں کرنا، مناہل غصے سے اٹھی تھی۔ یار میں یہ نہیں کہہ رہی، کبھی کبھی جو دیکھتے ہیں ویسا نہیں ہوتا، شاید ایسا ہی کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہو۔ اچھا رکو تو، رباب اس کے پیچھے لپک گئی تھی۔ البتہ دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ سچ ضرور اس کے سامنے لے کر آئے گی۔ دل کو اچانک ہی لگا تھا کہ ہمدان دل سے ماہم کے ساتھ نہیں تھا، شاید پھر دکھاوا۔ ساری کلاس میں خاموشی چھا گئی تھی کیونکہ استاد محترم آ چکے تھے۔ رباب کا دل بھی دھڑکا، لاکھ پریزنٹیشن دے چکی تھی، اتنا پریشر نہ تھا جتنا ارتضیٰ ملک کا لگ رہا تھا۔ رباب، چل میری شیرنی، ایک سانس میں سب پڑھ دینا، جب ایک دفعہ بولنا شروع کرنا ہے تو رکنا نہیں ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ آج سر ارتضیٰ حیدر کو پتہ چل جائے کہ میں کتنی اہل ہوں، دیکھنا آج ذرا لیکچر کے بعد سب میری واہ واہ کریں گے۔ رباب مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ ارتضیٰ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ رول نمبر 22، خود سے مذاکرات گھر جا کے کر لیجیے گا، فی الحال آ کے ڈیمو دیں، ہری اپ، یو ہیو اونلی 10 منٹس، ارتضیٰ نے کہا تھا۔ رباب ماری بندی اٹھ کے آ گئی تھی، اسٹیج پر پہنچ کر کلاس کی طرف رخ کیا تھا۔ ایک دفعہ تو دل میں آیا بھاگ جائے، یہ سب تو وہی ہیں جو ہر روز رباب رباب کر کے میرے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان سے کیا گھبرانا، مگر یہ جو دائیں جانب کھڑا شخص، اس سے الگ حساب کتاب کرنا روزِ قیامت اللہ تعالیٰ۔ رباب نے باقاعدہ اوپر منہ کر کے مطالبہ کیا تھا۔ ایکسکیوز می 22، اب کس چیز کا انتظار ہے، جلدی کریں، ارتضیٰ نے گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا اور خود چل کر کچھ فاصلے پہ جا کے ڈائس پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ رباب بھی سانس خارج کرتی آگے بڑھی تھی۔ دیکھو سب
میں تم لوگوں کی ٹیچر نہیں ہوں جو بہت اچھا پڑھا سکوں. مجھے تو خود سزا ملی ہوئی ہے. مگر دیکھو پلیز ہنسنا مت کوئی بھی، ورنہ میرا پتہ ہے نا. رباب نے سب کو کہا تھا. ڈائس پر کھڑے ارتضیٰ نے اس کو ناگواری سے گھورا تھا. تبھی رباب نے بھی اسے دیکھا تھا. یہاں ڈسکشن نہیں چل رہی مس رباب، جس کام کے لیے بلایا ہے وہ کریں، ارتضیٰ نے بے لچک انداز میں کہا تھا. رباب اب غصے میں آ گئی تھی. بس پھر کیا، وہ جو ایک دفعہ بولنا شروع کیا تو بولتی ہی چلی گئی. اندر 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 کی بھی کہیں کہیں. ارتضیٰ نے اسے بولتے ہوئے ایک دفعہ دیکھا اور پھر سر جھکا لیا تھا. تھینکس. رباب نے 10 منٹ بعد گھڑی پر دیکھتے ہوئے بیچ میں ہی سب کچھ چھوڑتے ہوئے کہا تھا. ایکسکیوز می، مجھے ایک پوائنٹ کی سمجھ نہیں لگی. چشمش عاطف نے کہا تھا جو کلاس کے فرنٹ رو میں بیٹھا تھا. چپ مینکو، مجھے تم لیکچر کے پیسے دیتے ہو. تم ذرا کلاس کے بعد ملنا، خوب سمجھاؤں گی. رباب نے اتنی تیز آواز میں کہا تھا کہ اس کی آواز پہلی 2 رو ارتضیٰ کے کانوں تک پہنچ گئی تھی. دس از یور سیٹ، رول نمبر 22. سیٹ اینڈ بی اٹینٹیو. ارتضیٰ نے اسے نیچے اترتے دیکھ کے کہا تھا اور ساتھ ہی اسٹیج پہ پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا تھا جو ٹیچرز استعمال کرتی تھی. اس کا رخ وائٹ بورڈ کی طرف تھا. کوائٹ. ارتضیٰ نے آنکھیں نکالی تھی. وہ منہ بسوڑتے ہوئے اپنی چیزیں اٹھا کر اس چیئر پہ آ کے بیٹھ گئی تھی. بیچ بیچ میں وہ دورہ پڑتا تو گردن گھما کے پیچھے کرتی تھی. اب سر کو گھما کر پیچھے دیکھنا چاہا تو کسی کے ہاتھ کے دباؤ نے ایسا کرنے نہ دیا تھا. ارتضیٰ نے اس کا گھومتا ہوا سر تھام کر وائٹ بورڈ کی طرف کیا تھا. آنکھیں نکالنے کے بعد پھر لیکچر لینے میں مشغول ہو گیا تھا. وہ فریش ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر پہنچا. ناشتہ سلیقے سے لگا ہوا تھا ٹیبل پہ. رات سے بھی کچھ نہیں کھایا تھا، اب بھوک لگی ہوئی تھی. کرسی پہ بیٹھا، پھر فون نکالا، حماد کا نمبر ملایا. بیل جا رہی تھی. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ حماد نے فون اٹھاتے ہوئے پوچھا تھا. وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اور باقی سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ عارف نے پوچھا تھا. جی کوئی مسئلہ نہیں ہوا الحمدللہ. میں آفس آ چکا ہوں. فلیٹ پر البتہ پوری سیکیورٹی ہے. طیبہ بھی ادھر ہی ہے. کچھ کلائنٹس نے آج ضروری ملاقات کرنی تھی، اس لیے. آپ کب آئیں گے؟ حماد نے پوچھا تھا. ٹھیک ہے، میں بس آنے والا ہوں. تم یوں کرو، آج طیبہ اور اناب کو بول دو کہ وہ آفس نہ آئے، اور تم لوگ وہ فوٹوگرافس نکلواؤ تاکہ اناب سے پوچھ کے اس سلسلے کا کوئی حل نکال سکے. عارف اب رات کی نسبت پرسکون تھا. جی ٹھیک ہے، میں اپنی طور پر بھی معلومات لینے کی کوشش کر رہا ہوں، حماد نے کہا تھا. ٹھیک ہے، بس کچھ ہی دیر میں آتا ہوں آفس، عارف نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا. کچھ ہی دیر بعد وہ ناشتے سے فارغ ہو کر اٹھا تھا. دماغ میں اب بھی کچھ چل رہا تھا. وہ لاؤنج میں رکھ کے صوفے پہ بیٹھا تھا اور سیل پکڑتے ہوئے وہ کچھ الجھتے ہوئے ایک نمبر ملایا تھا. بیل جا رہی تھی مگر دوسری طرف سے آواز نہیں آ رہی تھی. السلام علیکم عارف سر، میں بس آنے ہی لگی تھی آفس. سوری، اناب نے چھوٹتے ہی کہا تھا. اس کو لگا آج آفس سے غیر حاضری پر اس کی ناراضگی بھرا فون آیا ہوگا. السلام علیکم، کل سے بہتر لگ رہی ہیں. گڈ، مگر آپ کو آفس آنے کا نہیں بولا میں نے. تو آپ یہ اندازہ خود سے کیوں لگا رہی ہیں؟ عارف نے ہنستے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تھا. نہیں، مجھے لگا کہ شاید. کیسے ہیں آپ؟ اناب نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا تھا. جی الحمدللہ، آپ جیسے خیر خواہ ہوں تو مجھے کیسے کچھ ہو سکتا ہے، عارف نے کہا تھا. اشارہ کل والے واقعے کی طرف تھا. اناب کچھ پل کو خاموش ہو گئی تھی. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ، مگر آپ ڈرے مت، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا. کل والی مصیبت جو میری وجہ سے آپ پہ پڑی ہے اس کے لیے معذرت، عارف نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا تھا. نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ معذرت نہ کریں، اناب نے جھٹ کہا تھا. چلے پھر جلدی سے ٹھیک ہو کر آ جائے گا آپ آفس. معذرت نہ صحیح، کافی کا ایک کپ تو میرے ساتھ پی ہی سکتی ہیں نا، تاکہ میں شکریہ ادا کر سکوں آپ کا، عارف نے کہا تھا. جی میں کل سے آفس آ جاؤں گی، مگر کافی. اناب ہچکچائی تھی. گڈ، کافی کو کیا ہوا؟ عارف نے استفسار کیا تھا. اسے گفتگو دلچسپ محسوس ہو رہی تھی. نہیں، کافی کو تو کچھ نہیں ہوا، میں کیسے کافی پی سکتی ہوں بھلا، اناب نے ہلکی سی آواز میں کہا تھا. اپنا والیوم بڑھائیں ذرا، اور جیسے سب پیتے ہیں کافی ویسے ہی آپ پئیں گی، کپ اور منہ سے. عارف کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مچلی تھی. نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا. اناب پھر شرمندہ ہوئی تھی. اچھا پھر کیا مطلب تھا اس بات کا؟ عارف نے جیسے کوئی اہم بات پوچھی تھی. اوفو، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ مجھے کافی نہیں پسند، اناب نے چڑ کر کہا تھا. جواب میں عارف کا کہکہا سنائی دیا تھا. تو آپ چائے پی سکتی ہیں پھر. ایسا بھی کوئی گمبھیر مسئلہ نہ تھا جو آپ پچھلے 5 منٹ سے مجھ سمیت خود کو گھما رہی ہیں، عارف نے اس کی خفت کو انجوائے کرتے ہوئے کہا تھا. دوسری جانب اب خاموشی تھی. چلے پھر اجازت چاہتا ہوں، روبرو ملاقات ہوگی اب. خدا حافظ، عارف اپنے روبدار لہجے میں کہتا ہوا فون بند کر گیا تھا. کچھ سوچتے ہوئے اٹھا تھا اور آگے بڑھا تھا.
اکاؤنٹ آفس میں اسے کچھ کام تھا، وہاں سے نکل کر وہ کلاس کی طرف جانے ہی لگی تھی جب ڈائریکٹر کے روم سے نکلتے باپ اور ان کے ہمراہ کچھ لوگ کو دیکھ کر ان کی طرف مڑی تھی۔ السلام علیکم بابا، آپ یہاں؟ خیریت ہے نا سب؟ رباب نے حیران ہوتے ہوئے اپنے والد سے پوچھا تھا۔ وعلیکم السلام، جی سب خیریت ہے، بس ڈائریکٹر صاحب میرے جاننے والے ہیں، ان سے کچھ کام تھا۔ میری گڑیا کیسی ہے؟ مشتبہ صاحب نے اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں ایک دم، میں بھی آج آپ کے ساتھ ہی گھر جاؤں گی، آج کے سب لیکچرز تو ہو چکے ہیں۔ رباب بچوں کی سی خوشی سے بولی تھی۔ مشتبہ صاحب اس کی خوشی پر ہنس دیے تھے۔ نہیں، میرے ساتھ آپ کا جانا اب سیف بالکل بھی نہیں، آپ ڈرائیور کے ساتھ ہی گھر جاؤ گی، گھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ مشتبہ صاحب نے اسے صاف منع کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا، آپ کوئی بات نہیں مانتے میری؟ رباب روحان سی ہوئی تھی۔ یہ سراسر الزام ہے۔ اچھا چلو پاگل لڑکی۔ مشتبہ صاحب اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے تو ماننا پڑا۔ بس بابا، رباب کھلکھلا اٹھی تھی۔ اچھا ارتضیٰ بھی یہاں پڑھ رہا ہے، مجھے خوشی ہوئی اسے دیکھ کر، آج بھی اس سے ملاقات ہوئی میری۔ مشتبہ صاحب اور رباب اب سیڑھیاں اتر کر پارکنگ کی طرف جا رہے تھے۔ جی مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ ڈائریکٹر صاحب سے یونیورسٹی میری ہی سیکیورٹی کی بات کرنے آئے تھے؟ رباب نے مشتبہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جانتی تھی اپنے باپ کو، اگر ایسا کیا بھی ہو تو غلط بات تو ہرگز نہیں، اپنے پیاروں کی حفاظت کے لیے اقدام کرنا کوئی گناہ نہیں، جبکہ سب کو پتہ ہے دشمنی میں نے اپنی ذات کے لیے بالکل اوروں کی عزتوں کی بقا کے لیے لی ہے۔ تم کیوں فکر کرتی ہو، تمہارے بابا ہیں نا؟ مشتبہ نے اسے رسان سے سمجھایا تھا۔ رباب نے باپ کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ننھے سے آنسو آ ٹھہرے تھے۔ چلو شاباش، بڑا سا دل کرو، سب کچھ ٹھیک ہے، چلو زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، مجھے اپنی بیٹی کو گھر چھوڑ کے کسی کام کے لیے نکلنا ہے۔ مشتبہ صاحب نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ 2 گاڑیاں تھیں، ایک گاڑی اور اس میں سوار لوگ باہر ہی تھے جن کے پاس اسلحہ موجود تھا۔ ان لوگوں کو رباب کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے جانے کا اشارہ کر دیا تھا، کیونکہ وہ عجیب نظروں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ مشتبہ صاحب کی گاڑی گیٹ کے پاس آئی تو رباب کے لیے باہر نکلے۔ سر ارتضیٰ کی گاڑی اب وہاں کھڑی نہیں تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جا چکے تھے۔ اب رباب اور مشتبہ صاحب گاڑی میں بیٹھے تھے، تبھی فضا گونج اٹھی تھی، ہر طرف گولیوں کی تڑتڑاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ رباب چیخی تھی۔ مشتبہ صاحب کا ایسے حالات سے کئی دفعہ سامنا ہو چکا تھا، ان کو صرف رباب کی ٹینشن تھی۔ باڈی گارڈز والی گاڑی تو پہلے ہی رباب کے ڈر کی وجہ سے آگے بھیج چکے تھے۔ سڑک کی بائیں جانب گاڑی میں سوار مسلسل فائر کر رہے تھے۔ رباب سیٹ کے نیچے چھپ جاؤ فوراً، کچھ بھی ہو تم نے باہر نہیں جھانکنا، مشتبہ صاحب نے کہا تھا، اور دائیں جانب والا دروازہ کھول کر نیچے ہی سڑک پر بیٹھے تھے۔ ڈرائیور اب گاڑی کی اوٹ سے ہو کر بچاؤ کے لیے فائر کر رہا تھا۔ فضا میں فائرنگ کی آوازیں گونج رہی تھی، ہر طرف خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ سڑک پر رواں دواں ٹریفک اب بھی تھم چکی تھی، کوئی بھی خوف کے مارے آگے نہیں آ رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ نعرے بازی اور گالم گلوچ کرتے گاڑی بھگا کر لے گئے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں نا ملک صاحب؟ ڈرائیور نے بیٹھے بیٹھے پاس کھسکتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے صرف رباب کی فکر ہے، اپنے بندوں اور پولیس کو کال کر چکا ہوں میں۔ مشتبہ صاحب نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا تھا۔ آپ رباب بیوی کو دیکھیں، وہ لوگ جا چکے ہیں، باقی میں سنبھال لیتا ہوں، ڈرائیور نے تسلی دیتے ہوئے ان کو کہا تھا، خود اب اٹھ کر ادھر ادھر پھرنے لگا تھا۔ یہ ایک مصروف شاہراہ تھی شہر کی، جہاں ہر وقت ٹریفک رہتی تھی۔ سڑک پر ہر جگہ گولیوں کے خول بکھرے پڑے تھے۔ کچھ ہی دیر میں چمچماتی لینڈ کروزر کا اب گولیوں سے برا حال ہو گیا تھا۔ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ پھوٹ گئے تھے، جگہ جگہ سوراخ ہو گئے تھے، گاڑی میں ونڈ سکرین بھی چھلنی ہو گئی تھی، ٹائر بھی پنکچر ہو چکے تھے۔ حمید جلدی آؤ، رباب ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر کو فون کرو۔ مشتبہ صاحب نے سیٹ کے نیچے سے بے ہوش رباب کو نکالا تھا۔ رباب کا سر ایک جانب کو ڈھلکا ہوا تھا، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ مشتبہ صاحب جی تو جان نکل گئی تھی۔ ارتضیٰ ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا جب اس کو یاد آیا کہ وہ اسائنمنٹ کیبن میں بھول آیا تھا۔ یاد آنے پر وہ واپس مڑا تھا، یونیورسٹی کے باہر روڈ پر ہی گاڑی پارک کی تھی۔ باہر نکلا تو منظر اس کو ساکت کر گیا تھا۔ مشتبہ صاحب کی گاڑی خراب حالت میں کھڑی تھی۔ مشتبہ انکل سمیت ایک آدمی کسی نسوانی وجود کو پکڑے ہوئے تھے جو بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ مشتبہ صاحب مسلسل اس کا چہرہ تھپتھپا رہے تھے۔ وہ تھوڑا سا آگے بڑھا تو جس چہرے پر اس کی نظر پڑی وہ لرز اٹھا تھا۔ رباب! یا خدا! ارتضیٰ نے دوڑ لگا دی تھی۔ رباب کا خون میں لتھڑا ہوا ہاتھ سڑک پہ پڑا تھا، کپڑوں پر خون کے دھبے لگ چکے تھے اور وہ بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی۔ انکل یہ سب کیا ہوا ہے یہ سب؟ رباب آنکھیں کھولو۔ ارتضیٰ نے مشتبہ صاحب کے برابر گھٹنوں کے برابر بل ہوتے ہوئے
پوچھا تھا۔ ارتضیٰ دیکھو میری بچی، کچھ کرو، ڈاکٹر، ہاسپٹل چلتے ہیں۔ مشتبہ صاحب سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ انکل حوصلہ رکھیں، آپ اٹھائیں اس کو، گاڑی میں ڈالیں، جلدی کریں۔ ارتضیٰ نے منہ سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا تھا۔ رباب کو مشتبہ صاحب کی مدد سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر منتقل کیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے فل سپیڈ میں مین روڈ پر ڈال دی تھی۔ اگلے 3 منٹ میں وہ ایک ہاسپٹل میں موجود تھے۔ رباب کو فوراً معائنے کے لیے لے جایا گیا تھا، جبکہ مشتبہ صاحب پریشانی سے ٹہل رہے تھے۔ ارتضیٰ ساتھ آئے باڈی کورٹ کو پولیس کی رپورٹ کرنے، میڈیا کو بھی کچھ نہ بتانے اور باقی کارروائی کو سنبھالنے کا کہہ کر خود اندر آ گیا تھا۔ انکل حوصلہ رکھیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ لے پانی پی لیں۔ ارتضیٰ نے ملک صاحب کو پریشان دیکھ کر تسلی دی تھی اور پانی کی بوتل ان کی طرف بڑھائی تھی۔ آئیں، بیٹھ جائیں ادھر۔ ارتضیٰ نے کوریڈور میں رکھے چیئرز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ان کے ساتھ خود بھی بیٹھا تھا۔ ارتضیٰ نے بلو پینٹ پر وائٹ شرٹ پہن رکھی تھی، شرٹ کے کف فولڈ کر کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ چند پل خاموشی میں گزر گئے تھے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیا یہ آج سے 2 سال پہلے والے معاملے کی ہی کڑی ہے؟ ارتضیٰ کی آواز نے خاموشی توڑی تھی۔ ہاں، یہ انصاف کے لیے آواز اٹھانے ہی کا انجام ہے، جس کی ایک قسط میں 2 سال پہلے ادا کر چکا ہوں، مگر اب نہ جانے کیا کیا سہنا باقی ہے، مگر میں نہیں ہٹوں گا، مشتبہ صاحب نے رنجیدہ آواز میں کہا تھا۔ ارتضیٰ کو دلی دکھ ہوا تھا۔ وہ اپنی کوتاہی پر غصہ آیا تھا کہ وہ کیوں جان نہ سکا اس سارے کرب کو۔ اسے تو لگا تھا کہ اب وہ کیس بند ہو چکا ہے، فائلوں کے انبار کے نیچے انصاف کی ایک اور داستان کی سانس رک چکی ہوگی، مگر خدا کے بندے کی بات سن کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ مگر اس کیس کا فیصلہ تو پچھلے سال ہو چکا ہے نا، مجرموں کو رہائی مل گئی تھی، مگر پھر اب یہ سب؟ ارتضیٰ نے پوچھا تھا۔ ایسا ہی ہوا تھا، مگر میں کیا کروں ارتضیٰ، مجھے آواز آج بھی بے چین رکھتی ہے۔ جب میرا جوان بیٹا موت کے منہ میں جا رہا تھا، مگر اس کی زبان پر ایک ہی بات تھی، بابا، بابا، رہا مت، ظلم کو ہرانا ہے۔ یہ آواز راتوں کو میرے کانوں میں گونجتی ہے، دل کو بے چین کیے رکھتی ہے۔ میں عدالت اور کورٹ کے خاک چھاننے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ مشتبہ صاحب چپ ہو گئے تھے۔ ارتضیٰ نے اس چٹان کو دیکھا تھا جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں ایک کیس ری اوپن کروا چکا ہوں۔ فیصلہ سننے کے کچھ عرصے بعد کا ہی اس دفعہ سخت کوششوں میں سے ایک مظلوم متاثرہ بچی کا بیان بھی حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہوں، مگر یہاں کا سسٹم ہی ایسا ہے، تاریخ پر تاریخ ٹل جا رہی ہے، کیونکہ مخالف پارٹی کو اب پھندا صاف اپنے گلوں میں نظر آ رہا ہے۔ ایسی صورت میں وہ اپنے پیسے کا بے طریق استعمال کر کے قانون کو خریدنے میں اور مجھے ڈرانے کے لیے سرگرم گھوم رہے ہیں۔ آج سے ٹھیک 10 دن بعد کورٹ نے اپنا فیصلہ سنانا ہے۔ آج کا واقعہ مجھے پیچھے ہٹانے کے لیے ایک کاوش تھی۔ مجھے میری جان کی پرواہ نہیں، مگر ارتضیٰ، میری بیٹی۔ اس سے آگے مشتبہ صاحب سے کچھ بولا نہیں گیا تھا۔ انکل کچھ نہیں ہوگا، حوصلہ رکھیں، میں بھی آپ کا عارب ہی ہوں، بھروسہ کریں مجھ پر، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ارتضیٰ نے کہا تھا۔ جیتے رہو بیٹا، بہت شکریہ تمہارا، مشتبہ صاحب نے کہتے ہی ساتھ اسے گلے لگا لیا تھا۔ بیٹا بھی کہتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، آج کے بعد کوئی بھی کام ہو تو مجھے بلا جھجک بول دیجیے گا، ارتضیٰ نے شکوہ کیا تھا۔ بالکل، تم بھی میرے بیٹے ہی ہو، بالکل عارب کی طرح مجھے عزیز ہو، مشتبہ صاحب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی ڈاکٹر دروازہ کھول کے آتا دکھائی دیا تھا۔ کیسی ہے پیشنٹ؟ ارتضیٰ اور مشتبہ صاحب فٹافٹ سے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے۔ جی ماشاءاللہ، وہ ٹھیک ہے، خطرے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ماتھے پر اور ہاتھوں پر شیشے بری طرح کھپ گئے تھے، جس کی وجہ سے خون بہا ہے اور خوف کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ بی پی وغیرہ چیک کر لیا ہے، اب وہ ہوش میں ہے، کچھ ہی دیر میں آپ ان کو گھر لے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے تفصیل سے آگاہ کیا تھا۔ شکر خدا کا، مشتبہ صاحب نے کہا تھا۔ آپ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ چلیں انکل، ارتضیٰ نے ان کو کہا تھا۔ اپنا دھیان ڈرائیونگ پہ لگایا تھا، آج پہلی دفعہ اس کا جائزہ لیا تھا، ورنہ وہ تو اس کو ڈانٹنے سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ عام حالات میں کیا وہ اتنی دیر چپ رہ سکتی تھی؟ ممکن ہی نہیں تھا۔ ارتضیٰ کو سوچ آئی تھی۔ گاڑی کی خاموشی ملک صاحب کے سیل پہ آنے والی کالر ٹون نے توڑی تھی، جن پر وہ اپنے بندوں کو مسلسل ہدایت دے رہے تھے۔ ایک گاڑی پیچھے آ رہی تھی ان کی گاڑی کے، جن میں ملک صاحب کے بندے ان کی حفاظت کے لیے مامور تھے۔ کچھ ہی دیر میں حویلی کا وسیع گیٹ نظر آنے لگ گیا تھا۔
चौकीदार ने गेट खोल दिया था। घर में इस वाक़े की खबर न्यूज़ चैनल नशर कर चुके थे। घर में मौजूद सब एक टांग पे खड़े उनकी सही सलाम वापसी की मुंतज़िर थे। मलिक साहब रुबाब को बाजुओं के घेरे में लिए अंदर आए थे। इर्तिज़ा भी पीछे ही दाखिल हुआ था। रुबाब को अंदर आता देखकर बल्कीस बेगम रोते हुए उन दोनों की तरफ लपकी थी। मेरी बच्ची। बल्कीस बेगम ने रुबाब का मुंह चूमते हुए उसको अपने साथ चिमटा लिया था। बीजान भी रो रही थी। भाभी क्या कर रही हैं? वो पहले ही परेशान है। खुदा का शुक्र अदा करें सब ठीक है। भाईजान अंदर आए आप, सहरिश ने रोते हुए रुबाब को देखकर कहा था। आओ बेटा आप भी अंदर। इर्तिज़ा के सलाम का जवाब देते हुए बल्कीस बेगम ने अपने दुपट्टे के पल्लू से आंखें साफ करते हुए इर्तिज़ा को कहा था। सहरिश रुबाब को साथ लगाए बीजान के पास ले गई थी। वो अपने बेटे की पेशानी चूम रही थी। तू तो मेरी शेरनी है ना? शेरों को कभी देखा है किसी ने शेरों को कभी रोते देखा है किसी ने? लो आज देख लो। बीजान ने सहरिश की आंखों का पैगाम समझते हुए आंखें साफ करते हुए रुबाब का मूड बहाल करने को हल्के फुल्के अंदाज में कहा था। बीजान, रुबाब नम नवाज में कहती उनके साथ चिमट गई थी। वो बुरी तरह सहम गई थी इस वाक़े से। बस मेरे मौला ने करम किया है। बीजान ने रुबाब की कमर को सहलाया था। कैसे हो बेटा? जीते रहो। तुमने आज सच में बहुत बड़ी मदद की। अल्लाह तुम्हें सिला दे। बीजान ने सामने सोफे पर बैठे इर्तिज़ा के सलाम का जवाब देते हुए कहा था। मुश्तबा साहब उनको फ़ोन पे पहले ही वहाँ इर्तिज़ा की मौजूदगी का बता चुके थे। मैं ही उनको हॉस्पिटल लेके गया था। अरे बीजान यूँ तो शर्मिंदा मत कीजिए, मेरा भी तो फ़र्ज़ है ना, इर्तिज़ा ने कहा था। बीजान के पहलू में बैठी रुबाब ने पहली बार इस वाक़े के दौरान इर्तिज़ा पर नज़र डाली थी, जो संजीदा सा भी सबसे अलग लग रहा था। तभी से वो सहमी हुई थी। घर की चार दीवारी में आकर वो खुद को महसूस कर रही थी। हवास कुछ संभले तो इर्द गिर्द का ख्याल भी आया था। आंटी ये ले रुबाब की मेडिसिन वक्त पर देनी है। कल भी ज़ख्मों की ड्रेसिंग चेंज करवानी पड़ेगी। मगर आप हॉस्पिटल मत जाइएगा। नर्स को कल मैं दोपहर 1 बजे का वक्त दे आया हूँ। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इर्तिज़ा ने उनको आगाह किया था और दवाइयों का लिफाफा सहरिश की तरफ बढ़ाया था। खुदा लंबी उम्र करे, सहरिश ने कहा था। मलिक साहब इंस्पेक्टर आया है, हमीद ने आकर बताया था। ठीक है उनको बिठाओ, मैं आता हूँ, मलिक साहब ने कहा था। चले अंकल मैं भी आपके साथ चलता हूँ, इर्तिज़ा ने खड़े होते हुए कहा था। मुश्तबा साहब को बेसाख्ता आरिफ याद आया था। आओ, उन्होंने हंसते हुए कहा था। दोनों आगे पीछे चल रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सादतमंद बच्चा है। बिल्किस जल्दी से सदका भेजो, साथ ही में अर्तुज़ा का भी सदका भेजना। खुदा नजर बद से बचाए, बीजान ने कहा था। तो रुबाब ने पीछे से जाते उस लंबे चौड़े मर्द को देखा था जो हर रूप में ही निराला लगता था। 2-3 घंटे बाद वो फारिग हुआ था। घर फ़ोन करके बता चुका था। फहमीदा बहुत परेशान हो गई थी सुन के। फ़ौरन आना चाहा था मगर इर्तिज़ा ने मना कर दिया था। घर जाने के लिए वो निकला था तो सामने ही लाउंज में सहरिश बेगम से सामना हो गया था। इजाज़त दे आंटी, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह, इर्तिज़ा ने कहा था। खाने तक रुक जाओ। और हाँ आंटी नहीं, मैं आरिफ की फूफो हूँ तो तुम्हारी भी फूफो हुई, सहरिश ने हंसते हुए कहा था। नहीं, खाना तक रुकना तो मुश्किल है, फिर कभी आऊँगा आपके हाथ का खाना खाने, क्योंकि आपका हुक्म सर आंखों पर फूफो, इर्तिज़ा ने भी हंसते हुए कहा था। ये मैं दिन दिहाड़े क्या देख रही हूँ? खुश इर्तिज़ा हैदर हंस रहे हैं। पक्का चोट मेरे सर पर लगी है। रुबाब जो सामने के सोफे पर लेटी हुई थी उठ बैठी थी। डॉक्टर ने ज़ख्मों का ख़ास ख्याल रखने की ताकीद की है और परेशानी वाली कोई बात भी नहीं है। अगर कोई मसला हुआ तो बिला झिझक मुझे कॉल कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़। और इर्तिज़ा ने एक नज़र पीछे बैठी रुबाब पर डालते हुए कहा था, जो उनकी बातों का एक लफ्ज़ सुन रही थी। ज़रूर, खुदा के बिना खैर से जाओ, सहरिश कहते हुए आगे बढ़ गई थी। फूफो जान, ये आदत जो बीमार हो उससे करते हैं लोग, या फिर उनके रिश्तेदारों से। अजीब ज़माना आ गया है। इर्तिज़ा को जाते देखकर रुबान की ज़ुबान में खुजली हुई थी। घर के आई थी, कुछ देर की चुप भी टूटी थी। ज़ुबान वापस आ गई है आपकी, मुझे तो लगा आप ज़ुबान खो चुकी हैं। इर्तिज़ा ने भी वापस मुड़कर तंज़ किया था। तोबा, ये आप इयादत कर रहे हैं कि बस दुआएं दे रहे हैं? रुबाब चिड़ी थी। तो क्या आप फूलों के हार लेके आता ताकि फूलों के गुलदस्तों से आपको सलामी पेश की जाती? इर्तिज़ा ने रुबाब को देखते हुए कहा था। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपसे फूलों समेत गमलों की तो उम्मीद की जा सकती है, मगर गुलदस्तों की हरगिज़ नहीं। रुबाब ने उसकी सड़ी तबीयत पर तंज़ किया था। इर्तिज़ा ने भी उसको आंखें निकाली थी। रोल नंबर 22, इर्तिज़ा ने रोब झाड़ना चाहा था। इर्तिज़ा, सर मैं यहाँ आपकी शागिर्द हरगिज़ नहीं हूँ, मैंने तंग आकर अपना रोल नंबर ही बदल लेना है। जब देखो रोल नंबर 22। रुबाब ने बड़ा सा मुँह बनाया था।
دراصل آپ کا دماغ اپنی جگہ سے کھسک چکا ہے. پہلے ہی ڈھیلا بھی تھا مگر اب لگ رہا ہے رہی سے ہی کسر پوری ہو چکی ہے. اللہ حافظ. ارتضیٰ نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا. یہ انسان کبھی کچھ اچھا نہیں کہہ سکتا مجھ سے تو. میرے ہی گھر میں میری ہی بےزتی کر کے. ناٹ فیئر. رباب نے برا سا منہ بنایا تھا. ہمارے ایک اہم میٹنگ کے سلسلے میں مجھے شارجہ روانہ ہونا ہے. ابھی ارباز نے انفارم کیا ہے. عارف نے حباب کو آفس بلا کر کہا تھا. ٹھیک ہے آپ بے فکر رہیں میں ادھر سب دیکھ لوں گا. کل تو ویسے بھی کوئی اہم میٹنگ نہیں ہے. بس وہ فرحان مرزا والا ہی تو معاملہ ہے. وہ میں نپٹا لوں گا. آج میں آپ کے پاس بھی فوٹوگرافس لے کر جا رہا ہوں. امید ہے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. حماد نے عارف کو بتایا تھا. مجھے فرحان مرزا کی طرف سے بے فکر لگی ہوئی ہے. وہ ضرور کچھ الٹا سیدھا کرے گا. اناب کی لوگوں کا فلیٹ میں رہنا بالکل ہی محفوظ نہیں. اس صورت میں تو بالکل بھی نہیں جب میں یہاں موجود نہ ہوں. عارف کو اصل پریشانی اس بات کی تھی. یہ تو ہے. پھر کیا کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی حل ہے؟ حماد نے اس کی تائید کی تھی. تم یوں کرو اناب اور دیبا کو میرے گھر بھیج دو. جب تک میں واپس نہیں آتا وہاں وہ لوگ حفاظت میں ہوں گے. جیسے ہی میں واپس آتا ہوں پھر پراپر حل نکالتے ہیں. تم ان لوگوں کو شفٹ ہونے کا بولو. عارف نے پرسوچ انداز میں کہا تھا کیونکہ وہی ایک محفوظ جگہ تھی جہاں کوئی اس پر غلط نظر بھی نہیں ڈال سکتا تھا. چلے میں آپ کو انفارم کرتا ہوں. حماد نے عارف کو کہا تھا اور باہر نکل گیا تھا. عارف نے میٹنگ کے لیے اگلی صبح نکلنا تھا اور واپسی کے امکانات 1-2 دن کے بعد تھے. اس لیے واپسی سے پہلے وہ اناب کو کسی محفوظ جگہ جا کے چھوڑنا چاہتا تھا. اگلی صبح وہ شارجہ کے لیے نکل چکا تھا اور حماد دیبا اور اناب کو بحفاظت عارف کے گھر چھوڑ کر واپس آفس روانہ ہو گیا تھا. اناب کو ایک گھر کم محل زیادہ لگ رہا تھا. دیبا تو عارف کا محل نما گھر دیکھ کے حیران رہ گئی تھی. وسیع و ریز پورا سائش گھر جہاں دنیا و جہان کی ہر چیز موجود تھی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا. سر یہاں اکیلے رہتے ہیں؟ میرا مطلب ان کی فیملی. اناب جو ایٹکیٹ کا جائزہ لینے میں مصروف تھی دیبا سے پوچھا تھا. سر کی فیملی پاکستان میں سیٹل ہے. سر اکیلے یہاں ہوتے ہیں اور خود بھی پاکستان کم جاتے ہیں. میرے خیال میں لاسٹ ٹائم وہ 2 سال پہلے ہی گئے ہوں گے. حماد سر نے بتایا تھا. دیبا نے اپنی معلومات شیئر کی تھی. یہ امیر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. پیسہ بنانے میں لگے رہتے ہیں اور اپنوں کو بھول جاتے ہیں. اناب نے تبصرہ کیا تھا. ایک تو اناب تم امیر لوگوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی رہتی ہو. سر تو اتنے اچھے ہیں. ان کا اپنا سٹاف ان سے رویہ اتنا اچھا ہے تو اپنوں سے بھی اچھا ہی ہوگا. پتہ نہیں کیا سوچتی رہتی ہو تم تو. دیبا نے اناب کو جھڑکا تھا. اچھا بابا سوری. تم تو آفس جا رہی ہو مجھے اس قید میں چھوڑ کے. میں کیا کروں گی؟ اناب روحان سی ہوئی تھی. ایک رحم دل شہزادے کے خوبصورت محل کی قید نہ شکری انجوائے کرو. دیبا نے ہنستے ہوئے کہا تھا. ٹھہرو ذرا تم. اناب نے پاس پڑا کشن اٹھال کر اسے مارا تھا. دیبا کے جانے کے بعد اناب ٹی وی کے آگے بیٹھ گئی تھی. وہ کبھی دیبا کو فون کرتی تھی کبھی ارباز بھائی کے میسج جن کا جواب ان کو لیٹ ملتا رہا تھا کیونکہ آج وہ کام میں مصروف تھے. کہیں جا کر شام ہوئی تو دیبا واپس لوٹی تھی. دوپہر میں اناب نے برائے نام کھانا کھایا تھا. اب بھوک چمک اٹھی تھی. دیبا اور اناب کا کھانا کمرے میں ہی آ گیا تھا. کھانا کھانے کے بعد اناب تو کمرے میں سو گئی تھی جبکہ اناب باہر نکل کر پھر ٹی وی کے آگے بیٹھ گئی تھی. آج نیند تو نہیں آ رہی تھی. کچھ دوپہر میں سونے کی وجہ سے نیند اڑ گئی تھی. وقت دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے. اناب ٹی وی دیکھنے میں محو ہو گئی تھی جہاں فیری ٹیل چل رہی تھی. اناب کو دروازہ کھلنے اور لگنے کی آواز سنائی دی تھی. اناب کا دل اچھل کر باہر آنے کو بےتاب تھا. پر مشکل پیچھے مڑ کر دیکھا تو لیونگ روم کے دروازے میں اسے کسی کا سایہ دیکھا تھا. اب رہی سے ہی ہمت جواب دے چکی تھی. چور چور. اناب کو جو سمجھ آیا اس نے وہی کیا تھا اور صوفے پہ بیٹھی چیخ اٹھی تھی اور اٹھ کر بھاگنے لگی تھی جب کسی نے اس کو دبوچا تھا. شش بالکل چپ. بھاری آواز اناب کے کانوں میں گونجی تھی. ہاتھ سختی سے منہ پر جما دیا گیا تھا. اناب نے خوب سے آنکھیں بھیج رکھی تھی. سانسیں تیز ہو گئی تھی. سفید رنگت جو اب سرخ ہو گئی تھی. اس کی حالت پر عارف کی ہنسی نکلی تھی. ملکہ عرب آنکھیں کھولیں. اتنا ہینڈسم بندہ آپ کو چور لگ رہا ہے کیا؟ عارف نے ہنستے ہوئے کہا تھا اور اس کو ہونکوں کی طرح دیکھ رہی تھی. ہیلو میں ہوں عارف. ایلین نہیں ہوں جو یوں گھو رہی ہو آپ. پہلے مجھے چور بنایا اور اب یوں گھو رہی ہو. ارادے کیا ہیں؟ عارف نے بیگ صوفے پر رکھا تھا اور خود اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا. آپ تو شارجہ تھے نا. اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ اور یہ کون سا طریقہ ہے گھر میں گھسنے کا؟ اناب کو اس کی حرکت پہ غصہ آیا تھا. اسے لگا تھا چور آ گیا ہے یا پھر فرحان مرزا کے آدمی.
یہ بغل میں شارجہ ہے، میرا کام ختم ہو گیا تو میں آ گیا۔ عجیب بات ہے، اپنے گھر میں آنے پر باس پرس ہو رہی ہے مجھ سے، اور میں انتہائی شریفانہ طریقے سے گھر میں آیا ہوں دروازے کے راستے۔ عارف وہ چکا رہ گیا تھا اس کے سوالات پر۔ اس کا اپنا گھر تھا، وہ جب مرضی آئے جائے۔ عارف کا جو ہی کام ختم ہوا وہ پہلی فرصت میں گھر کو روانہ ہوا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، دراصل مجھے لگا کہ عناب شرمندہ ہوئی تھی۔ بھلا اس کا گھر تھا، جب مرضی آئے۔ اب آپ کو شرمندہ ہونے کا تو نہیں کہا تھا میں نے، نہ ہی وضاحت سننے کا موڈ ہے۔ پہلے میں تھک چکا ہوں، پھر آپ کی عدالت میں حاضری۔ عارف نے ماتھے پر پڑے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ میں کھانا گرم کروں؟ اس نے خفت مٹانے کو کہا تھا۔ کھانا تو نہیں، مگر ہاں آپ کے چائے ڈیو ہے مجھ پر، عارف نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ عناب عارف کی ہنسی میں کھو گئی تھی۔ جلد حماقت کا احساس ہوا تو بولی، رات کے اس ٹائم چائے پی کے نیند اڑ جانی ہے۔ عناب نے اس کو اطلاع دی تھی۔ میری توڑ چکی ہے جب آپ نے چیخنا شروع کیا تھا، اور ویسے بھی کل آف ہے۔ عارف اس کے تاثرات سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں چائے بناتی ہوں، وہ کہتی ہوئی جلدی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ عارف 10 منٹ کے بعد فریش ہو کر ٹراؤزر اور شرٹ میں باہر نکلا تو عناب پر نظر پڑی جو صوفے پر پریشان صورت لیے بیٹھی تھی۔ چائے بن گئی؟ اور منہ پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ عارف نے پوچھا تھا۔ وہ دراصل، عناب نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا وہ آگے بھی کچھ بول دیں؟ عارف نے پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے کچن نہیں ملا۔ عناب نے شرمندہ ہوتے ہوئے رونی شکل بنائی تھی۔ عارف کا قہقہا بلند ہوا تھا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں کون سا یہاں صدیوں سے رہ رہی ہوں، اور یہ کون سا میرا گھر ہے جو مجھے پتا ہوتا؟ آپ نے بھی تو بھول بھلیاں میں گھر بنوایا ہے۔ مانا کہ خدا نے آپ کو دماغ دیا ہے، مگر آپ نے تو حد ہی کر دی۔ اگر کوئی بندہ اندر داخل ہو تو بھول ہی جاتا ہے جانا کہاں ہے اور اب جائے کہاں۔ عناب کو اس کی ہنسی پر تاؤ تو آیا تو اس نے اسی پر نکال دیا۔ اسی لیے تو بنایا ہے کہ پری جب کوئی پری آئے تو رستہ بھٹک جائے، عارف نے ہنستے ہوئے کہا تھا اور قدم آگے کو بڑھا دیے تھے۔ بہت شوق ہے پریوں کا، اور آپ نے ہلکی سی آواز میں کہا تھا۔ عارف نے لیونگ روم سے نکل کر دائیں طرف راہداری میں مڑا تھا جہاں ایک وسیع ہال تھا۔ اس ہال کو بھی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اس ہال کے آخری سرے پر ایک دروازہ تھا جو کہ کچن تھا۔ یہ رہا کچن۔ عارف نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تھی۔ عارف کے پیچھے عناب نے قدم رکھا تھا تو وہ تو پھنچلا کر رہ گئی تھی۔ اتنا بڑا کچن تھا کہ اتنا بڑا تو ہمارا سارا گھر ہوگا۔ عناب نے بے ساختہ اتنے بڑے کچن کو دیکھ کے بڑبڑائی تھی۔ وہ کیبنٹ دیوار پہ بنے ہوئے تھے، سلیب پر چمکتا پتھر، دیواروں پر لگے ماربلز، ڈیکوریشن کے لیے لگے فروٹس اور مختلف چیزوں کی تصاویر، شیشے کی الماریاں اور ان پہ پڑے برتن۔ وہ ارد گرد کا جائزہ لینے میں مگن تھی جبکہ عارف کے ہاتھ کام میں لگ چکے تھے۔ گرم پانی 2 مگوں میں انڈیلا، ملک پاؤڈر کی چمچ گرم پانی میں مکس کیے، دونوں میں ٹی بیگز ڈبویا اور ٹرے میں شوگر پاٹ اور 2 کپ رکھ کر وہ کچن ٹیبل پر آ گیا تھا۔ 5 منٹ میں سارا کام کیا تھا اس نے۔ عناب حیرانگی سے سب دیکھ رہی تھی۔ شوگر؟ عارف نے اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ 2 عناب منمنائی تھی۔ عارف نے شوگر ڈال کے اس کے کپ اس کی طرف بڑھایا تھا اور اپنے کپ میں 1 چمچ ڈال کر اپنے سامنے کیا تھا۔ عرصے سے اکیلا رہ رہا ہوں تو مجھے اپنے کام کرنے کی عادت ہے۔ چاہے میرے کام کرنے کو ورکرز ہیں، مگر خود کے کام کرتے ہوئے میں انجوائے کرتا ہوں۔ کبھی کبھار تو وقت ملتا ہے۔ عارف نے عناب کی حیرت دور کرتے ہوئے کہا تھا۔ آج آپ نے اپنی کڑوی کافی نہیں پینی؟ عناب نے کڑوا سا منہ بناتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ تو کافی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہیں آج آپ کا ساتھ دینے کے لیے، اس لیے آج خلاف عادت چائے پی رہا ہوں، عارف نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے ہو گئے کہ عناب کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا قصہ گھوم گیا تھا جب وہ کچن میں تھی اور ثاقب آ گیا تھا۔ آج بھی تو انجان ملک میں انجان آدمی کے گھر رات کے وقت اس پہر اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس نے ایسا ویسا کچھ ایسا ویسا کر دیا اس کے ساتھ تو یہ سوچتے ہوئے اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ اس نے ایک خوفزدہ نظر عارف پر ڈالی جو ہنستے ہوئے اسے کچھ پوچھ رہا تھا، مگر وہ اپنے حفاظتوں میں آتی تو بتاتی نہ۔ وہ غائب دماغی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ عناب کیا ہوا؟ آر یو آلرائٹ؟ عارف نے اس کی کیفیت دیکھ کر پوچھا تھا۔ وہ جو 3-4 دفعہ اس کو پکار چکا تھا مگر وہ سن نہیں رہی تھی۔ عناب کا چہرہ گیلا ہو رہا تھا پسینے سے، ہتھیلیاں نم ہو رہی تھیں۔ عناب کیا ہوا؟ سن رہی ہو؟ عارف اب اٹھ کے پاس آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو ہاتھ لگاتا عناب الرٹ ہو گئی تھی۔ اسے لگا ثاقب عارف کا ہی روپ دھارے سامنے کھڑا ہے۔ نہیں، ہاتھ مت لگائیں۔
अनाब ने अपनी तरफ बढ़ता हाथ देखकर जोर से झटका था। आरिफ हैरान परेशान सा उसकी सूरत देख रहा था। आखिर हुआ क्या है? अनाब कुर्सी को धकेलती हुई अंधाधुंध बाहर को लपकी थी। आरिफ भी पीछे हो लिया था। अनाब बात तो सुनो, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? आरिफ परेशानी से उसके पीछे लपका था और उसका बाजू पकड़कर उसको रोका था जो भागने को मचल रही थी। देखिए, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दें। मुझे क्यों अपने हवस का निशाना बनाना चाह रहे हैं? अनाब चीखी थी। लफ्ज़ हवस पर आरिफ का दिमाग तप गया था। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बकवास कर रही हो? आरिफ चिल्लाया था। वो इस हमले पर बिलबिला उठा था। अनाब उसको क्या समझ रही थी? उसकी रगें तन गई थी। उसने अपनी गिरफ्त मजबूत की थी अनाब के बाजू पर। हाँ, आपने मुझे मुफ्त का माल समझा रखा है और अब आपकी असली स्वरूप देखा है मैंने। मैं आपको आपके गंदे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। अनाब ने कहते हुए मचलते हुए अपना बाजू आज़ाद किया था और सोफे पे जा लगी थी। इससे पहले कि संभल पाती सर पास रखे टेबल की नोक पर लगा था तो खून का फुहारा उबल पड़ा था। आरिफ जो साकिन खड़ा उसका जुनून देख रहा था, उसकी तरफ लपका था। अनाब होशो खुद से बेगाना अब खून से रंगे सर के साथ फर्श पर बेतरतीब पड़ी थी। माजी कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। बुरी यादें ऑक्टोपस की तरह इंसान को जकड़े रखती हैं, खून चूसती रहती हैं। ऐसे में माजी अनाब को जकड़े हुए था। जब वो हॉल में आगे बढ़ने लगती थी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था जो उसको खौफजदा करके फिर उसी नगरी में ला पटकता था। न जाने कब तक ये माजी और हाल की आंख में चोली होने वाली थी। मुश्तबा मलिक के 4 बच्चे थे। आरिफ, एहतशाम, हशाम और सबसे छोटी बेटी रुबाब। एहतशाम और हशाम जुड़वा थे। दोनों की शक्ल हुबहू एक जैसी थी। इन दोनों की जज़ामत में फ़र्क ना होता तो उनको पहचानना काफ़ी मुश्किल काम था। एहतशाम का जिस्म पतला था जबकि हशाम का जिस्म भरा हुआ था। आरिफ दोनों से 2 साल बड़ा था। मलिक हाउस का चश्मो चिराग, जो वजाहत के साथ जिंदा दिल और काबिल इंसान था। मुश्तबा मलिक का शुमार नेक लोगों में होता था। लोगों की मदद करना, उनके मसाइल हल करना और उनका खासा था और ये आदत उनकी औलाद में भी थी। इस वजह से पूरे गांव में उनकी नेक नीयती मशहूर थी। वो सब उनका एहतराम करते थे। दूसरी तरफ रहमत शाह और उनके 2 बेटे जमाल और कमाल थे। दोनों की आदत अपने बाप से ली हुई थी। धोखेबाजी, शराब और झूठ। किसी की इज्जत उनसे महफूज नहीं थी। कमियों की हैसियत उनके सामने चूंटी के बराबर भी नहीं थी। वो उनकी लड़कियों की इज्जतें और पैरों तले रोंदते थे और वो गरीब उनकी ताकत के सामने मुंह तक खोलने की हिम्मत नहीं करते थे। सिर्फ अपने खुदा से ही मदद तलब कर सकते थे। उसके सामने ही गिड़गिड़ा सकते थे, आहो फरियाद करते थे और वो खुदा किसी की पुकार को रद्द नहीं करता और जिस पुकार में शिद्दत और तड़प शामिल हो उसको तो बिल्कुल ही रद्द नहीं करता। और शायद अब वो वक्त आम पहुंचा था। ये इन दिनों की बात है जब एहतशाम और शाम BS के पेपर्स दे रहे थे। एक रात शाम अपने दोस्तों के साथ घर नोट्स लेने आया था जो गांव के दूसरे कोने में रहते थे, जहां शाहों का डेरा भी रास्ते में पड़ता था। वो पैदल ही था। वापसी पर रात के 10 बज गए थे, जो गांव के मुताबिक आधी रात का वक्त समझा जाता है। हर तरफ फूह का आलम था। सब लोग घरों में सो रहे थे। 4 सू अंधेरा था और कुछ लोग जिनके ज़मीर मर चुके थे, उनकी इंसानियत मर चुकी थी, उस रात के अंधेरे में काले करतूत करते हैं। वो सोचते हैं कि इस अंधेरे में कोई नहीं देख सकता जो वो करते हैं, मगर उस खुदा से तो कोई नुक्ता भी मख्फी नहीं था। एहतशाम को किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी। वो शाहों के डेरे से थोड़ा आगे ही गया था। कुछ लम्हे को रुका और फिर अपना वहम समझकर चलने लगा, मगर फिर से आवाज़ें आई थी। उसने गौर किया तो ये आवाज़ें डेरे से आ रही थी। आवाज़ें कम हो रही थी। वो कुछ सोचते हुए दरख्तों की ओट में आके खड़ा हो गया जो सड़क से 6-7 इंच नीचे खेतों में लगे हुए थे। वहाँ से फॉर्म का बायां हिस्सा नजर आ रहा था। वो देखना चाह रहा था कि वो आवाज़ें किसके चीखने की हैं जो अब कम हो रही थी। एक खेत की पगडंडी पर कदावर दरख्तों की कतार थी। उसने सोचा कि गेट पर गार्ड होगा। वो दरख्तों की ओट में चलकर फॉर्म जाने का सोचकर चल पड़ा था। जहाँ से उसे खिड़की से नजर आ सकता था वो था फॉर्म का पिछला हिस्सा, जहाँ से एक खुली खिड़की नजर आई थी। पीछे हिस्से में रोशनी ना होने के बराबर थी। वो जायज़ा लेते हुए अब हिम्मत करता उस हाथ खुली खिड़की तक गया था। ये खिड़की का खुला होना शायद खुदा की तरफ से एक इशारा था कि वो किसी की मदद का इंतज़ाम है। जैसे ही उसने खिड़की के पास होकर अंदर झांका तो एहतशाम की टांग एक दफ़ा कपकपा गई थी। अंदर जमाल शाह नशे में धुत किसी की इज्जत ख़राब करने में लगा हुआ था। एहतशाम 1:30 बालिग मर्द था। वो एक दफ़ा पूरा घूमा था। उसने खिड़की को थामा था और हवास बहाल किए थे। मुश्तबा मलिक का बेटा था।
किसी को मरते बेआसरा नहीं छोड़ सकता था। अगर कोई आवाज़ करता या उनको रोकता तो उल्टा उनकी जान को खतरा था। इतनी देर में उसका पसीना चेहरा पसीने में भीग चुका था। एक ख्याल बिजली की तेज़ी से उसके दिमाग में आया। एहतशाम ने अपनी पॉकेट में से मोबाइल निकाला और कुछ सोचते हुए कैमरा ऑन किया और उस एंगल से कि लड़की की शक्ल ना आए वो ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सका था। तभी पास पड़ा मुट्ठी जितना पत्थर उठाया था, ज़ोर से खिड़की पर मारा था और खुद बचता बचाता वहाँ से भाग निकला था। वापसी पर वो किसी जगह गिरा भी था मगर उसे कोई होश नहीं था। हवेली आया तो उसके कपड़े गंदे हो चुके थे और गिरने की वजह से घुटने भी फट चुके थे। अली जो मलिक साहब के साथ कल गया था वाकया ही डिस्कस कर रहा था। यूँ तो शाम को बदहवास देख कर उठ खड़ा हुआ था। शामी बच्चे क्या हुआ? मलिक साहब भी पीछे उसकी तरफ बढ़े थे और वो इस वक्त कोई सहमा हुआ छोटा बच्चा लग रहा था। बाबा वो लोग, शामी ने खुश गले को तर करते हुए कहा था। बताओ शामी, क्यों परेशान करे हो? क्या हुआ मेरे बच्चे को? मलिक साहब ने बेकरारी से पूछा था, जिन्होंने हमेशा अपने बच्चों को ज़माने की सर्दो गर्म से बचा कर रखा था। एहतशाम ने पॉकेट से मोबाइल निकाल कर उनकी तरफ बढ़ा दिया था। जैसे जैसे वो वीडियो देख रहे थे उनके रंग उड़ रहे थे। देखो रहमत शाह, ये तुम्हारे बेटे करते फिरते हैं। बेहतर है कि तुम उन सबको रोक लो, वरना मैं तो हूँ। तुम ये समझ रहे हो कि कोई तुम्हारी असलियत नहीं जानता तो तुम गलत हो। अपने रौब से तुम लोगों को दबा सकते हो, मुझे नहीं। मुझे इन खुदकुशियों के पीछे क्या हो रहा है सब पता है। तुम्हें डर नहीं उस रात का? मुश्तबा मलिक ने रहमत शाह को पहले सुलह अंदाज में समझाना चाहा था कि शायद उनकी बात बन जाए। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मलिक ख्वामखा के इल्ज़ाम तराशी से परहेज़ करो, वरना, रहमत शाह ने कहा था। ख्वामखा के इल्ज़ाम तराशी? बिल्कुल नहीं। कल रात की तुम्हारी बेटे की काली करतूतों के सबूत रिकॉर्ड हैं मेरे पास, इसलिए कह रहा हूँ कि सुधर जाओ। अगर अब एक भी हरकत की से किसी गांव वाले का दिल भी दुखाया ना तो तुम्हें और तुम्हारे बेटों को मेरे अताब से कोई नहीं बचा सकेगा। ये बात अपने बेटों को भी समझा दो, मुश्तबा मलिक ने सख्त लहजे में कहा था। ये धमकियाँ किसी और को देना मलिक। मेरे बेटे क्या करते हैं और क्या नहीं, तुम्हें से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, समझे? रहमत शाह ने कहा था। ठीक है, मर्जी तुम्हारी। तुम्हारे शैतानों को रोकने के लिए खुदा ने मेरे बेटों में भी हिम्मत दी है। अब देखना मैं क्या करता हूँ। मुश्तबा मलिक ने साथ कहते हुए कॉल बंद कर दी थी। रहमत शाह गुस्से में टहल रहा था। वो इलाके में अपना जमा हुआ खौफ और हुकूमत गंवाना नहीं चाहता था। पक्का मलिक के हाथ कोई सबूत है। कुछ देर के लिए खुद और अपने बेटों को काबू में रखना होगा, यही वक्त का तकाजा है। तभी सामने से कमाल शाह आता नजर आया था। तू क्या करता फिर रहा है? ज़रा होश से संभल के। मलिक को तुम्हारे करतूतों का पता लग गया है और उसके पास सबूत भी मौजूद है। रहमत साहब ने अपने सबूत पर गरजे थे। मलिक की इतनी जुर्रत, वो इलेक्शन में हारने का बदला लेना चाह रहा होगा मुझसे। मुझे उन लोगों से डर की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास इतनी दौलत है कि कानून खरीद सकूं। कमाल शाह ताकत के नशे में चूर था। कमाल शाह, मैं कह रहा हूँ कि कुछ देर के लिए मोहतात हो जाओ। ये न हो कि मुझे इलाके के लोगों को अपने रवैये से बागी बना लें। इस मलिक के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। रहमत शाह उसे कुछ समझाना चाह रहा था मगर उस पर इस वक्त पैसे का नशा और ताकत का गुरूर चढ़ा हुआ था। उसको तो मैं सबक सिखाऊंगा कि वो याद रखेंगे। सारा मूड ख़राब कर दिया। करमदाद गाड़ी निकालो। कमाल शाह जैसे आया था वैसे ही चला गया था। रहमत शाह को तूफ़ान का खदशा हो रहा था मगर खुद सर बागी बेटों को समझा नहीं सकते थे। अभी वो फॉर्म पर जाने वाली सड़क पे ही थे तब उनकी नज़र मुंशी नज़ीर के घर पे खड़ी मलिक मुश्तबा की गाड़ी और बॉडीगार्ड पर पड़ी थी। वो तैश में आ गया। मुंशी नज़ीर की बेटी ने आज सुबह ज़िंदगी की बाजी हार दी थी। किसकी वजह से, ये उस सबको बेहतर पता था। करमदाद, जो काम हमने 2-4 दिन बाद महज ड्रामे के लिए करना था वो काम कल ही हो जाए और कोई भी बचने ना पाए। कमाल शाह ने सफाकियत से कहा था और गाड़ी जन से आगे बढ़ा दी थी। आ जाए, सब खाना लग गया है, बल्कीस बेगम ने सबको कहा था। एहतशाम शाम अपनी किताबें सब छोड़कर भागे आए थे। नदीदे हैं दोनों, ऐसे लग रहा है जैसे जंगल से छूटे हों। बीजान के पास बैठी रुबाब ने कहा था। चल लोबड़ी, दिमाग ना खा, कल वैसे भी पेपर है। यह शाम था। दिमाग होगा तो खाऊंगी ना। हाँ हाँ, रुबाब ने कहा तो हिशाम ने उसका कान मरोड़ा था। शामी भाई, रुबाब ने मदद को पुकारा था। ना करो हिशाम, पिटोगे मुझसे। एहतशाम ने अपने 2 मिनट बड़े होने का रोब जमाया था। अच्छा जी, 2 मिनट बड़े भाई, हिशाम ने कहा था। बस करो बातें बच्चों और खाना खाओ, बीजा ने उन सब की नज़र उतारते हुए कहा था। तभी सैरिश भी अंदर दाखिल हुई थी और सबको सलाम करके रुबाब के साथ वाले कुर्सी खींच कर बैठ गई थी।
عارف سے بات ہوئی؟ بی جان نے کہا تھا۔ جی ہوئی ہے، وہ آج ذرا مصروف تھا اس لیے آپ سے بات نہیں کر سکا۔ سہرش نے بی جان کی فکر پر مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ شکر ہے مولا، میرا دل نہیں پتہ نہیں کیوں بیٹھا جا رہا ہے۔ خدا سب ٹھیک کرے، میرے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ بی جان نے آیت الکرسی پڑھ کر سب پر دم کیا تھا، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا تھا۔ صبح کالج جاتے ہوئے احتشام اور شام کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ دونوں شدید زخمی ہوئے تھے۔ ملک ہاؤس پر قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ وہ دونوں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ملک صاحب نے جوان بیٹوں کو خون آلودہ کپڑوں میں دیکھا تو ضبط کھو بیٹھے تھے۔ عارف وطن واپسی کے لیے فلائٹ پکڑ چکا تھا۔ ہر کوئی صدمے سے نڈھال تھا۔ لمحے صدیوں میں محیط لگ رہے تھے۔ نیکی کی راہ پر ان کو کن حالات سے سامنا کرنا پڑا تھا، مگر ابھی تو یہ آغاز تھا۔ نیکی کی سیدھی راہ ہمیشہ کٹھن ہوتی ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو آزمائشوں سے گزار کر مضبوط اور صابر بنانا ہوتا ہے۔ سب سے الگ اور منفرد انسان کو صبر سکھانا مقصود ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو اس راہ پر سب سے عزیز ترین چیزوں جو قربان کرنا پڑ جاتا ہے۔ جوان بیٹے آئی سی یو میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ پولیس نے بھی کارروائی شروع کر دی تھی، مگر رحمت شاہ کا اثر و رسوخ اس کو بچا رہا تھا۔ شام کے 5 بجے جب آئی سی یو کا دروازہ کھلا تو سب بے صبری سے ڈاکٹر کی سمت بھاگے تھے، مگر ڈاکٹر کا ایک لفظی جواب سوری سب کو جیتے جی مار گیا تھا۔ قیامت کا سا منظر تھا۔ آہو بکا عارف باپ کو سنبھالنے آگے بڑھا تھا، جو یہ خبر سنتے ہی گرنے لگے تھے۔ ہر آنکھ اشکبار تھی، دل جوان اموات پر ماتم کر رہا تھا۔ جب صندوقوں میں میتیں ملک ہاؤس لائی گئی تو رونے سے حویلی کی در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ دوسری طرف انعام حویلی کے کوار میں بخار میں جھلس رہی تھی۔ ہوش و خرد سے بیگانہ اسے حویلی والوں پر ٹوٹنے والی قیامت کی خبر نہ تھی۔ علی بھی اس کٹھن وقت میں وفادار ملازم ہونے کا ثبوت دیتا ملک صاحب کے ساتھ تھا۔ عارف اور ارتضیٰ میں کوئی راز چل رہا تھا۔ نڈھال سے عارف کو ارتضیٰ سہارا دیے ہوئے تھا۔ تدفین والے دن بھی عارف کو واپس دبئی بھیجنے پر ملک صاحب کا اصرار بڑھ گیا تھا۔ بابا! ملک صاحب اس وقت اسٹڈی میں اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے جب عارف نے آواز دی تھی اور ساتھ ہی لائٹ آن کی تھی۔ ملک صاحب کے اشک رواں تھے۔ باپ کی اجڑی حالت دیکھ کر عارف کا دل کٹ سا گیا تھا۔ انہوں نے بازو آ کیے تھے۔ عارف اگلے ہی پل آگے بڑھا تھا۔ بابا حوصلہ کریں، خدا کا فیصلہ تھا یہ، عارف بمشکل بولا تھا۔ جان سے پیارے بھائی کھوئے تھے۔ عارف کیا کروں میں یار؟ احتشام کی آخری بات میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا بابا ہار مت مانیے گا، وہ لوگ درندے ہیں۔ خون میں لت پت بھی مجھ سے عہد لے رہا تھا کہ میں ان کو سزا دلواؤں۔ مجھے ایک پل میں اس کی آواز سکون نہیں لینے دے رہی۔ میرے شہزادے مجھ سے چھن گئے۔ ملک صاحب کی آواز میں کرب تھا۔ اولاد کو کھونا آسان تو نہیں ہوتا۔ وہ اولاد جس کی معمولی سے تکلیف پر والدین بے چین ہو اٹھتے ہیں، اتنی تکلیفوں کے بعد پال پوس کر بھی اب مٹی کے سپرد کرنے آئے تھے۔ ہائے ان لوگوں کے حوصلے اور صبر! کسی کی مدد کی خاطر نیکی کی راہ پہلی قربانی میں اپنا آشیانہ ہی جل گیا۔ بابا اس بات کو پورا کرنے ہی کی خاطر حوصلہ کریں، آپ ہمت مت ہاریں، کیونکہ آپ کے شہزادے یہ چاہتے تھے نا۔ ہمارا احتشام گنہگاروں کو ان کے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا، اور اب یہ کام ہمارے ذمہ لگا گیا ہے۔ میں ہوں نا آپ کے ساتھ، عارف نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں عارف، تم یہاں نہیں رہ سکتے، تم فوراً دبئی واپس جاؤ گے۔ مجھ میں اور حوصلہ نہیں ہے، 2 بیٹوں کو کھو چکا ہوں، اب تمہیں کچھ ہوتے نہیں دیکھ سکتا، میں خود دیکھ لوں گا سب۔ ملک صاحب عارف کی بات پر حواس باختہ ہوئے تھے۔ بابا ریلیکس، عارف نے ان کو پریشان ہوتے دیکھ کر کہا تھا۔ بس تم جلدی سے واپسی کا انتظام کرو بس۔ ملک صاحب حتمی انداز میں بولے تھے۔ آج چوتھا روز تھا، اناب کو بخار میں جلتے انی گھن چکر بن کے رہ گیا تھا۔ حویلی اور کوارٹر کے چکر لگاتا۔ اس نے کسی کو اناب کی طبیعت کے بارے میں بتایا بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ خواہ پریشان ہوتے، پہلے وہ لوگ شوق میں تھے۔ ڈاکٹر نے آج دوا بدلی تو اناب کی طبیعت میں بہتری آئی تھی۔ آپا کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ علی اس کے سرانے بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ رات کے 7 بج گئے تھے۔ بہتر ہوں اب علی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، اچھی بھلی تو تھی، اناب بولی تھی۔ دیکھی کیا حال کر لیا ہے اپنا، رنگ پیلا ہو گیا ہے آپ کا، علی نے کہا تھا تو اناب مسکرا دی تھی۔ ہو جاؤں گی ٹھیک۔ ارباز بھائی کی کال آئی تھی کیا؟ وہ ٹھیک ہے؟ اناب نے پوچھا تھا۔ جی سب ٹھیک ہے، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، پھر ہم سب سے
نے بہت سے کام کرنے ہیں۔ علی نے اناب کو دیکھ کر کھوئے انداز میں کہا تھا۔ اچھا، کون سے کام؟ بس بتاؤں گا بھی آپ ٹھیک تو ہو جائیں۔ علی نے اس کی طبیعت کے پیش نظر اس کو ملکوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اور وہ جو ملازم کوارٹر میں آتے تھے ان کو بھی کچھ بتانے سے منع کر رکھا تھا۔ اچھا، اگر تو اچھے کام ہوئے تو ضرور ساتھ دوں گی میں اپنے شہزادے کا۔ اناب نے اس کے گال تھپ تھپائے تھے۔ اچھے ہی ہیں، اور میں برے کام کروں گا بھلا؟ علی نے کہا تھا۔ آپا، میرا دل کرتا ہے میں ساری برائی ختم کر دوں، ظالم لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا دوں، وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں۔ علی نے کھوئے انداز میں کہا تھا۔ ہمارے اختیار میں طاقتوروں سے لڑنا نہیں ہے، ہم ان کو برا بھلا کرنے پر ملامت کر سکتے ہیں بس۔ اناب نے کہا تھا۔ مگر یہ تو ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہوا آپا، ہم کیوں کر ڈریں؟ ایسے لوگوں سے مقابلہ کرنا چاہیے، علی نے کہا تھا۔ علی، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے خوف آ رہا ہے۔ اناب کو علی کی باتوں سے ڈر محسوس ہوا تھا۔ ارے آپا، کچھ بھی نہیں، ویسے ہی بات کر رہا ہوں۔ آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ یہ لے دودھ پی لیں۔ علی نے اناب کا اڑتا رنگ دیکھا تو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، کیونکہ یہ وقت نہیں تھا یہ بات کرنے کا، مگر شاید اب بات کرنے کا وقت بھی نہیں ملنے والا تھا۔ اناب کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی، مگر وہ کام کے لیے حویلی نہیں جا رہی تھی، مگر اس کو حویلی کی خاموشی کھٹک رہی تھی۔ ہر کوئی خاموش تھا۔ علی بھی آج کچھ پراسرار لگ رہا تھا۔ عارف واپس جا چکا تھا، علی بھی اپنے کوارٹر میں سویا ہوا تھا۔ رات کو اس نے ملک صاحب کے ساتھ شہر کے لیے نکلنا تھا۔ وہ کوارٹر کی چھت پہ جانے والی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی، جہاں سے گاؤں کے کھیت صاف نظر آتے تھے۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے، ہرے بھرے کھیت لہلہا رہے تھے۔ کچھ لوگ کھیتوں میں کام کرتے نظر آ رہے تھے، کچھ لوگ پگڈنڈیوں پر چل رہے تھے۔ ہوا نے ماحول کو اور بھی سحر انگیز بنا دیا تھا۔ عجیب خاموشی تھی، ہر چیز جو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ایک عجیب حزن و ملال اناب کو اپنے اندر پھیلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس پراسرار ماحول سے اچانک اسے خوف محسوس ہوا تھا تو اس کا دل ڈوب گیا تھا۔ تبھی مؤذن نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی تھیں۔ اناب اٹھی اور نماز ادا کرنے چل دی تھی۔ ملک صاحب، سب تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، ایک آدمی نے اندر آ کے بتایا تھا۔ کل کورٹ کی پہلی سنوائی تھی، جس میں ملک صاحب نے اس ویڈیو سمیت جانا تھا جو شاہوں کو موت تک پہنچا سکتی تھی۔ شاہوں کو اس ویڈیو کا علم ہو چکا تھا، اب وہ کسی بھی حال میں اس ویڈیو کو تباہ کرنے کے در پہ تھے۔ صبح تک کورٹ میں صحیح سلامت پہنچنا ایک معرکہ بنا لیا گیا تھا، اس لیے آج رات کو رازداری سے نکلنے کا پلان کیا گیا تھا۔ ہم ٹھیک ہیں، علی کدھر ہے؟ ملک صاحب نے علی کا پوچھا تھا، جس کے پاس ویڈیو چپ تھی۔ جناب، وہ گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہے، 12 بج چکے ہیں۔ اگر ابھی ہم لوگ نکلے تو صبح کے 4 بجے تک شہر پہنچ جائیں گے۔ وہاں آپ کو بحفاظت ٹھہرانے کا انتظام میں کروا چکا ہوں، اس آدمی نے آگاہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم نکلتے ہیں۔ حویلی میں ہر کسی کو ہوشیار رہنے کا بول دو، ہم یہاں نہیں ہوں گے تو مجھے پیچھے کی بھی فکر لگی رہے گی، ملک صاحب نے کہا تھا۔ جناب، آپ فکر نہ کریں، قابل بھروسہ آدمی ہیں یہاں سب۔ پھر مؤدب سا جواب آیا تھا اور وہ دونوں آگے پیچھے چلتے باہر کو نکل پڑے تھے۔ ملک صاحب کو گاڑی کے پاس کھڑے ایک آدمی نے چادر دی تھی، جس میں انہوں نے اپنے آپ کو لپیٹ لیا تھا۔ گاڑی بھی انہوں نے اپنی استعمال کرنے کی بجائے آج دوسری کی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ علی سنبھالے بیٹھا تھا، ملک صاحب پیچھے جا کر بیٹھ گئے تھے۔ پہلے ایک جیپ آگے نکلی تھی، جہاں ان کے حفاظت کو آدمی موجود تھے۔ پیچھے علی کی گاڑی نکلی تھی۔ ہر طرف گھوپ اندھیرا تھا، صرف گاڑیوں کی روشنی سے سڑک روشن ہو رہی تھی۔ گاؤں کی حدود سے 5 منٹ نکلنے سے پہلے 2 گاڑیاں سامنے آئی تھیں، اور ان میں سے نکل کے آدمیوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی تھی۔ ہر طرف سے انگارے بلند ہو رہے تھے، دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ ملک صاحب، آپ فوراً نظر بچا کے گاڑی سے نکل کے اس نچلے ٹیلے میں چھپ جائیں، علی نے کہا تھا۔ وہ صرف اس وقت علی کی جان بچانا چاہ رہا تھا، مگر ملک بہادر نے کہنا چاہا تھا، یہ ضروری ہے اس وقت ان کو یہی لگے کہ گاڑی میں کوئی نہیں ہے۔ اس طرف اندھیرا بھی ہے، آپ کسی کو نظر بھی نہیں آئیں گے، علی نے کہا تھا، اور ساتھ ہی ان کی طرف کا دروازہ کھولا تھا۔ ملک صاحب پل میں غائب ہوئے تھے اور جا کر خود کو درختوں کے جھنڈ میں چھپا لیا تھا۔ 5 سے 8 منٹ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ جو لوگ بچ گئے تھے وہ گاڑی میں سوار ہو کر فرار ہو گئے تھے۔ ملک صاحب والی گاڑی کے انجن کو آگ لگ چکی تھی۔ ملک صاحب نے شور تھمنے کے بعد باہر نکلنے کے بعد دیکھا تو ہر طرف خون ہی خون تھا، لاشیں بکھری پڑی تھیں، دونوں گروپس کے لوگ مارے گئے تھے۔ علی، ملک صاحب اپنی گاڑی جلتی دیکھی تو بے اختیار علی کو پکارتے آگے بڑھے تھے، مگر شاید اب دیر ہو چکی تھی، بہت دیر۔ وفاداری اور نیکی کی جنگ میں وہ بھی حصہ لے چکا تھا۔
کیسے بتاؤں کیا ہوتا ہے دنیا سے ہر درد چھپانا، اپنی ذات کی دیواروں سے سر ٹکرانا، اپنے سر کو اپنے کاندھے آپ ٹکانا، اشک بہانا، ہر دکھ اپنا خود کو سنانا، خود سے روٹھ کے آپ منانا، اپنے اندر آگ جلا کے اپنی ذات کو راکھ بنانا، یہ سب سہ کر پھر بھی جینا، جیتے رہنا اور پھر اس پہ خوش ہونے کا ڈھونگ رچانا۔ کیا ہوتا ہے دیوا نے ایک نظر بیڈ پہ سوئی ناپ پر ڈالی تھی جس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے والے واقعے پہ اس نے تعصب سے سر ہلایا تھا اور دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے حماد ان کو گھر چھوڑ کے گیا تھا۔ ہاسپٹل سے واپسی پر عارف نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ عارف سے خوف زدہ ہو کر جب وہ دوڑی تھی تو گرنے سے ٹیبل کا کونا سر پہ لگا تھا اور خون کا فوارہ ابل پڑا تھا۔ عارف تو حماد کو کال کر کے غائب ہو گیا تھا۔ مختصراً ساری تفصیل بتا کر وہ چلتا بنا تھا۔ قصور ان حالات میں اناب کا بھی نہ تھا۔ ان حالات نے اپنی چھاپ چھوڑی تھی۔ پہلے ماں اور بھائی کی لڑائیوں میں پستی رہی اور پھر ذرا بڑی ہوئی تو باپ نے سوتیلی ماں کو سر پہ لا کے بٹھا دیا جس نے اپنے رویوں سے اس کا جینا حرام کر دیا، اور پھر ثاقب کا شیطانی چہرہ دیکھنا پڑا، اور جس بھائی نے اعتماد دیا تھا اور جس کا سہارا تھا وہی دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اب بڑا بھائی کمانے کے چکروں میں دور بیٹھا ہے۔ اس کی زندگی میں دو راہیں ہی ایسے آئے کہ وہ کسی پر یقین نہیں کر پائی تھی۔